میں بہت سارے مقامات کی طرف آپ کو لے کے نہیں جاتا، صرف ایک مقام پر ہم رہتے ہیں کیونکہ یہاں تاریخی بات کی ہے اللہ نے۔ سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع میں ہم جائیں۔ میں ان تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دعوت فکر دوں گا کہ خدا را اپنی اس ضد کو چھوڑیں اور قرآن کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ جن مسلمان دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بشر ہمارے درمیان نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اسے نور ہونا چاہیے، نور من نور اللہ ہونا چاہیے، کسی اور مخلوق سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اس کے دو پہلو ہونا چاہیے، ایک پہلو سے بظاہر انسان نظر آئے لیکن دوسرے پہلو سے وہ خدا سے جڑا ہوا ہو۔ تو اب مسلم دنیا کو، ان تمام مسلمانوں کو جو یہ باتیں کرتے ہیں، انہیں قرآن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے اور میرا خیال اپنی ضد سے 2 قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم قرآن کے مخاطب ہیں، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ اے قرآن کے مخاطبین، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات کی خبر نہیں ملی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور پھر وہ قومیں جو ان اقوام کے بعد آئیں، جن کی تعداد کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب بھی رسول قوم کے پاس آیا، اس نے اسی خدا کا تصور پیش کیا جس خدا کو وہ اپنی فطرت اور اپنی عقل سے پہلے ہی جانتے تھے۔ یاد رکھیے، ہر انسان کی عقل، ہر انسان کی فطرت میں خدا موجود ہے، آگے میں بات کروں گا۔ تو اس خدا کا تصور پیش کیا کہ عقل اور فطرت کی روح سے جس خدا کو وہ پہلے سے جانتے تھے، لیکن رکاوٹ کیا بنی؟ یہاں ایک بات سمجھتے چلیں، کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم کے درمیان باہر سے نہیں آیا۔ جس شخص نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا وہ اس قوم کا حصہ تھا، وہ اسی قوم کا رشتہ دار تھا، اسی قوم سے اس کے خاندانی نسبی خونی تعلقات تھے۔ رکاوٹ کیا پیش آئی؟ ان انتم الا بشر مثلنا، بھائی تم تو ہماری طرح انسان ہو، بشر، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، کماتے ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا۔ اب دیکھیے، ایک رسول ایک نبی کی طرف آیا نا، جمع کا صیغہ ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، رسول کی جماعتی رسول، قادت لہم رسلہم، اپنی اپنی قوموں کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے جس بندے پر کرم کرنا چاہے کرم کر کے اسے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ چونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت وہبی عہدہ ہے، کسبی عہدہ نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نظر کرم اللہ رب العالمین کے پیرامیٹر پر جس پر پڑ جائے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ ہم محنت شاقہ کر کے، عبادات کر کے، ریاضات کر کے اس عہدے کو حاصل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبی یا رسول بنا لیا کرتا ہے۔ تو تاریخ میں جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ سب کیا تھے؟ بشر تھے۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں آگے بڑھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں جو کامیابی ہے اس کا معیار، اس کا اسٹینڈرڈ ہے ایمان اور عمل صالح، بس۔ نہ خاندانی نسبت وہاں کام آئے گی، نہ نبوی نسبت وہاں کام آئے گی، نہ ولایتی نسبت وہاں کام آئے گی۔ یاد رکھیے، تاریخ کا مطالعہ کریں یا آج کے زمانے کو پڑھیں، آپ جتنی بے عملی ہمارے اندر آ گئی ہے، کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے، وہ غلط نسبتوں کی بنیاد پر، کہ شفاعت کا ایک اندھا بہرا عقیدہ ہے، کچھ غیر خداؤں کا سہارا لے لیا گیا ہے، کچھ غیر خداؤں کا دامن پکڑ لیا گیا ہے، اپنے پاس نہ ایمان ہے، اپنے پاس نہ عمل ہے جسے خدا کے سامنے پیش کر سکے، لیکن کچھ غلط قسم کے سہارے ہیں۔
اب دیکھیں قرآن، میں نے کہا نا قرآن ہے عظیم کتاب، میں کوشش ہوتی ہے کہ قرآن سمجھاؤں، قرآن سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ سے۔ قرآن ایک ایسی زمینی حقیقت ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی ایسی جیتی جاگتی دلیل ہے کہ کوئی مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب دیکھیں سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر غالباً 33 ہے۔ یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب اور اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین کے چہیتے